اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معراج النساء 10ویں جماعت کے تمام طلباء و طالبات کا سامودائی کلاس میں استقبال کرتی ہوں۔ تو بچوں، آج ہم سماجی سائنس کے حصہ تاریخ کا لیسن یا سبق سماجی و مذہبی اصلاحی تحریکات کا مطالعہ کریں گے۔ بچوں، سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا یہ دیکھیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے برہمو سماج، یوا بنگالی تحریک، آریہ سماج، پراتھنا سماج اور ستیہ شودھک سماج کے بارے میں پڑھا تھا۔ برہمو سماج میں کس طرح راجہ رام موہن رائے نے ستی کی رسم کا خاتمہ کیا اور کون کون سے اصلاحات لائے۔ یوا بنگالی تحریک کے ذریعے ہنری ویونڈی ریجیو نے کس طرح ہندوستانی عوام میں سائنسی نقطۂ نظر سے سوچنے اور زندگی بسر کرنے کے لیے بیداری پیدا کی۔ آریہ سماج کے ذریعے دیانند سرسوتی نے کس طرح ہندو سماج میں اصلاحات لائے۔ پراتھنا سماج کے ذریعے کس طرح آتما رام پانڈو رنگ نے ہندو سماج میں اصلاحات لائے۔ ستیہ شودھک سماج میں ہم نے مہاتما جیوتی با پھولے اور ساوتری بائی پھولے کے اصلاحات کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو بچوں، اسی سے متعلق آج میں آپ سے چند سوالات کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اس کے جوابات صحیح دیں گے۔ تو بچوں، سوالات کی طرف آگے چلیں۔ پہلا سوال، ہندوستانی نشاط الثانیہ کے بابا آدم کون تھے؟ جی بچوں، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے اور آپ کو جواب آتا ہے، سوچ کر جواب دیجیے۔ جی بالکل صحیح، راجہ رام موہن رائے۔ دوسرا سوال، راجہ رام موہن رائے نے کس غیر انسانی رسم کا خاتمہ کیا؟ جی بچوں، ہم نے پڑھا تھا۔ جی بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، ستی کا رسم۔ تیسرا سوال دیکھیں، دیانند سرسوتی کا نعرہ کیا تھا؟ دیانند سرسوتی وید کو ہی سچ مانتی تھیں اور اسی پر نعرہ دیا تھا انہوں نے۔ کیا نعرہ دیا تھا؟ ویدوں کی طرف پلٹو۔ چوتھا سوال، ہندوستان کی پہلی استانی کس کو کہا جاتا ہے؟ جی بچوں، جی بالکل صحیح، ساوتری بائی پھولے۔ شدھی تحریک سے کیا مراد ہے؟ دیانند سرسوتی نے ہی بھی یہ تحریک چلائی تھی بچوں۔ صحیح جواب، ہندو مذہب سے اسلام اور عیسائی مذہب میں تبدیل ہونے والے تمام ہندوؤں کو دوبارہ ہندو مذہب میں شامل کرنا ہی شدھی تحریک کا مقصد تھا۔ پراتھنا سماج کے بانی کون تھے؟ جی سوچو بچوں، جی صحیح کہا آپ نے، ڈاکٹر آتما رام پانڈو رنگ۔ جی بچوں بالکل صحیح، آپ نے تمام سوالات کے جوابات بہت ہی اچھے سے دیے۔ تو بچوں، آج کے سبق میں ہم آگے بڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اہم نکات ہیں: علی گڑھ اصلاحی تحریک، رام کرشنا مشن، تھیوسوفیکل سوسائٹی، شری نارائن گرو پریپالنا یوگم اور پریار۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جتنے تحریکوں کے بارے میں پڑھا، جتنے سماجوں کے بارے میں پڑھا، وہ تمام سماج ہندو مذہب اور ہندو سماج میں اصلاح لانے کے لیے شروع کیے گئے تھے۔ علی گڑھ اصلاحی تحریک ایک ایسی تحریک ہے جو مسلمانوں کے معاشرے کو سدھارنے کے لیے شروع کی گئی۔ تو سب سے پہلے ہم علی گڑھ اصلاحی تحریک کے بارے میں پڑھیں۔ علی گڑھ اصلاحی تحریک کے بانی سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ اصلاحی تحریک کی بنیاد اتر پردیش کے علی گڑھ میں ڈالی۔ ہم انڈیا میں آپ نے اسے پوائنٹ آؤٹ کر کے ہے بچوں، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔
سر سید احمد خان نے خاص کر مسلمانوں میں اصلاح لانے کے لیے علی گڑھ تحریک کی شروعات کی اور اس تحریک کے ذریعے انہوں نے بہت سارے کام انجام دیے۔ 1857 کی غدر کے بعد مسلمانوں میں برطانوی حکومت کی مخالفت کا جذبہ وسیع ہونے لگا اور اس طرح مسلمان انگریزی تعلیم سے دور ہونے لگے۔ اس موقع پر سر سید احمد خان نے 1863 میں محمدن لبرٹی سوسائٹی شروع کی۔ مذہبی، سیاسی، سماجی بحث و مباحثے کے ذریعے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا شعور پیدا ہوا۔ اس سر سید احمد خان کی کوششوں سے جدید خیالات کی تلاش علی گڑھ تحریک کے روپ میں شروع ہوئی۔ سر سید احمد خان کے لائے گئے اصلاحات۔ سر سید احمد خان نے ذات پات کا امتیاز کیے بغیر پورے ہندوستانی سماج میں اصلاح لانے کی انتھک کوشش کی۔ مسلمانوں کو مغربی علوم سے روشناس کرانے، ان میں ترقی لانے، اندھے عقائد کو دور کر کے جہالت کے خاتمے کے لیے انہوں نے جو تحریک چلائی اسی کو علی گڑھ تحریک کہتے ہیں۔ ان کی زندگی مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ بچوں، انہوں نے کہا صرف قرآن ہی مقدس ہے، اس کے علاوہ جتنے تحریرات ہیں سب کے سب عقائد ہیں۔ زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ مذہب کو سمجھنا اور عمل کے طریقے کو تبدیل کرنے کو سر سید احمد خان نے زور دیا، ورنہ مذہب پستی پر چلے جائے گا، ایسا یہ کہتے تھے۔ سر سید احمد خان کی ساری زندگی میں رسم و رواجات، روایتیں، اقدار، جہالت، اخلاقی رویوں کے خلاف جدوجہد کی۔ انہوں نے کہا وسیع دل اور چالاک دماغ نہ ہو تو کسی بھی مذہب کی سماجی اور ذہنی ترقی ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلم خواتین میں بھی تعلیم یافتہ ہونے کے لیے بیداری پیدا کی۔ تو بچوں، ان تمام خیالات کو سر سید خان کے ان تمام خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں قائم کی، جو آگے چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی۔ ہم تصویر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیکھ سکتے ہیں بچوں، جو اتر پردیش کے علی گڑھ میں واقع ہے۔ اس کالج میں تمام مذاہب کے لوگوں کو داخلے کی اجازت تھی۔ علی گڑھ کو مرکز مانتے ہوئے سر سید احمد خان کی بنائی ہوئی تحریک کو ہی علی گڑھ تحریک کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، اگلے سماج کی طرف آگے بڑھیں۔ رام کرشنا مشن کے بانی سوامی وویکانندا تھے۔ ہم تصویر میں سوامی وویکانندا کو دیکھ رہے ہیں بچوں، اور یہ دوسری تصویر میں ان کے گرو رام کرشنا پرماہنس ہیں۔ رام کرشنا پرماہنس ہیں۔ سوامی وویکانندا نے 1897 میں کلکتہ کے قریب بیلور میں سب سے پہلے رام کرشنا آشرم کا قیام کیا، اور اترانچل میں رام کرشنا مٹھ کا قیام۔ ہم میپ میں دیکھ سکتے ہیں بچوں کہ بنگال میں کلکتہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بنگال میں دو تحریکوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ اس سے پہلے بنگال میں دو تحریکیں شروع ہوئی تھیں، ایک برہمو سماج اور دوسرا یوا بنگالی تحریک۔ یہ تیسری تحریک ہے جو بنگال کے کلکتہ میں شروع ہوئی ہے۔ اس طرح بنگال تحریکوں کا مرکز بن گیا، اور سوامی وویکانندا نے بھی بنگال میں ہی رام کرشنا مشن کا قیام کیا، جس کا مقصد سوامی وویکانندا کے گرو رام کرشنا پرماہنس کے خیالات اور امنگوں کو عوام تک پہنچانا تھا۔ سوامی وویکانندا کا جنم کلکتہ کے یستا خاندان میں ہوا، اور سوامی وویکانندا ہندوستانی اور مغربی خیالات کی تبلیغ کی۔ بھارت کے مختلف نظریات کا انہوں نے گہرائی سے مطالعہ کیا۔ ان کے گرو رام کرشنا پرماہنس کی موت کے بعد سوامی وویکانندا کے گرو رام کرشنا پرماہنس کی موت کے بعد تقریباً 5-6 سال
भारत का सफ़र किया स्वामी विवेकानंदा ने, जिससे हिंदुस्तान के हकीकी वाक़यात को आँखों से देखने का इन्हें मौका मिला, जिसके ज़रिए ज़ात पात, गरीबी, नाख्वानगी, जाहिलियत, छूत छात और ज़ाती रिवाजों जैसे बुराइयों से भरपूर हिंदुस्तानी समाज के लिए नई परवरिश देने के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। स्वामी विवेकानंदा का मानना था कि अगर लोगों में इस्लाह लाना हो तो पहले इन्हें तालीम याफ्ता बनाएं और फिर इसके ज़रिए इनकी इस्लाह करें। मगरबी अक़ायद और तहज़ीब को छोड़ने को आपने लाजमी करार दिया। वो समझते थे कि अंधेरे में रहने वालों को रोशनी देना ही मज़हब है, वरना वो मज़हब नहीं। इन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंदा ने कहा, जिसकी आत्मा गरीबों के लिए झुक जाए वही परमात्मा है। खिदमत खल्क़ को ही खिदमत खुदा कहा इन्होंने। 1893 में अमेरिका के शहर शिकागो में हुई आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस में स्वामी विवेकानंदा ने जो तकरीर की, इससे मगरिब में हिंदुस्तान की सकाफती बुलंदी का तारुफ हुआ। तो ये थे स्वामी विवेकानंदा के ख्यालात। तो बच्चों, इस समाज से आपको 3 मार्क का सवाल पूछा जाएगा। स्वामी विवेकानंदा किस तरह नौजवानों में एक मुतहर्रिक थे? ये सवाल पूछा, हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सवाल है बच्चों, और हमेशा 3 मार्क के लिए सवाल पूछा जाता है। इसलिए इसके बहुत अच्छे से पढ़ना और साथ में अपनी अपनी किताबों में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी टिक करते रहो बच्चों, ताकि पढ़ाई करते वक्त हमारा सबक हमें पढ़ने के लिए आसान हो जाए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तस्वीर में स्वामी विवेकानंदा अमेरिका के शहर शिकागो में तकरीर देते हुए, ये मजहबी कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है और ये स्वामी विवेकानंदा तकरीर देते हुए। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हिंदुस्तानी समाज में इस्लाहात लाने की दिलचस्पी सिर्फ हिंदुस्तानियों को नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों ने, बरतानियों ने भी हिंदुस्तानी समाज में इस्लाह लाने के लिए दिलचस्पी दिखाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुनियाद मैडम ब्लावात्स्की और अमेरिका के कर्नल H.S. इलियट ने 1886 में मद्रास के करीब अडियार नामी मकाम पर रखी। हम मैप में देख सकते हैं बच्चों, मद्रास को कलर किया गया, तमिलनाडु को कलर किया गया है और ये मद्रास है, और उसमें मद्रास को पॉइंट आउट किया गया है बच्चों। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अहम मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब के तालीमात, इनके इस्लाहात को साइंसी नुक्ते नज़र से मुताल्ला करना था। जो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब थे, इनके तालीमात को साइंसी नुक्ते नज़र से मुताल्ला करने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी को शुरू किया गया। इंसान के अंदर पोशीदा सलाहियतें, क़ुव्वतों को समझना और इसको ज़ाहिर करना भी इस तंजीम का एक और मकसद था। इन्होंने ऐलान किया कि इंसान को आलमी भाईचारगी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। आलमी भाईचारगी, इत्तेहाद और इत्तेफाक को इन्होंने ज़ोर दिया। ये सोसाइटी हिंदुस्तान के मजहबी और रिवायती अक़ायद का मुताल्ला करती हुई मौजूदा हालात में आने वाले मसाइल को हल करने की कोशिश भी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन तमाम कोशिशों से थियोसॉफिकल सोसाइटी को हिंदू मजहब की दोबारा उमड़ने वाली तहरीक भी कहा गया। गैर मुल्कियों ने इस तहरीक में दिखाई हुई दिलचस्पी को यहाँ पर हम गौर कर सकते हैं। यानी बरतानवी अंग्रेज़ियों ने अब हिंदुस्तानी समाज में इस्लाह लाने के लिए जो दिलचस्पी दिखाई, वो हम इस थियोसॉफिकल सोसाइटी में देख सकते हैं बच्चों। थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने वाले एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट आयरलैंड से 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के पैरोकार बनकर हिंदुस्तान आए और थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाया। सबसे पहले इन्होंने
ہندو اور بدھ مذہب کا گہرا مطالعہ کیا اور پھر ہندو مذہب کی مقدس کتاب بھگوت گیتا کا آپ نے انگریزی میں ترجمہ کیا، جو کہ ان کا سب سے اہم کارنامہ ہے۔ اسی وجہ سے اینی بیسنٹ کو شویتا سرسوتی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بچوں آئرلینڈ سے آئی ہوئی آئرش خاتون اینی بیسنٹ، جنہیں شویتا سرسوتی کا بھی لقب ملا تھا، ان کی تصویر دیکھیں۔ جی بچوں، یہی ہیں اینی بیسنٹ۔ ہندوستان کے تمام طبقوں کے لیے جب آپ نے ہندوستان کے مذاہب کا گہرا مطالعہ کیا تو آپ اس فیصلے پر پہنچی کہ ہندوستان کے تمام طبقوں کے لیے تعلیم ہی ضروری ہے، اس لیے آپ نے تعلیم کا حصول ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ اس کے لیے انہوں نے کئی اسکولز بھی قائم کیے اور 1896 میں انہوں نے بنارس میں ہندو کالج شروع کی، جو آگے چل کر بنارس ہندو یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی۔ ہم تصویر میں دیکھ سکتے ہیں بچوں بنارس ہندو یونیورسٹی۔ آج بھی یہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہندوستانی عوام میں بیداری لانے کے لیے انہوں نے نیو انڈیا اور کامن ویلتھ نامی اخبارات جاری کیے۔ 1916 میں انہوں نے ہوم رول تحریک بھی شروع کی اور جدوجہد آزادی میں آپ نے بھرپور حصہ لیا، یہاں تک کہ انڈین نیشنل کانگریس کی پہلے اجلاس کی پہلی صدر خاتون بنی۔ اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں بچوں کہ انڈین نیشنل کانگریس کے ممبران کے ساتھ اینی بیسنٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کے جاری کردہ اخبارات کا نام کیا ہے بچوں؟ نیو انڈیا اور کامن ویلتھ۔ اور انہوں نے کون سی تحریک شروع کی؟ ہوم رول تحریک۔ اور ایک کس کی صدر بنی؟ انڈین نیشنل کانگریس کی صدر بنی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کون سی یونیورسٹی قائم کی؟ بنارس ہندو یونیورسٹی قائم کی۔ ویری گڈ بچوں، اب آگے چلیں۔ دوسری تحریک شری نارائن گرو پریپالنا یوگم یا نگم ہے۔ اس تحریک کو جاری کرنے والے یا اس اصلاحی تنظیم کو شروع کرنے والے شری نارائن گرو تھے۔ انہوں نے 1903 میں کیرلا میں اس کو قائم کیا۔ ہم میپ میں کیرلا کو دیکھ سکتے ہیں بچوں۔ جی بچوں، شری نارائن گرو کی پیدائش کیرلا کے ایلوا میں ہوئی۔ پسماندہ اور استحصالی معاشروں کی ترقی اس تنظیم کا اہم مقصد تھا۔ کیرلا کے معاشرے میں پچھڑی ذات کے مسائل بہت وسیع تھے۔ یہاں پر انسان ایک غیر مشروط زندگی گزار رہا تھا۔ مختلف پسماندہ اور دلت معاشروں میں سماجی حد بندیاں کثیر تھیں۔ اس زمانے میں نچلی ذات والوں کو عام کنووں سے پانی پینے یا پانی نکالنے کی اجازت نہیں تھی۔ عورتوں کو چپل اور جوتے تک پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ان کے لباس پر کئی حد بندیاں تھیں۔ اسکول میں چھوت اچھوت والوں کو داخلہ تک ممنوع تھا۔ ادنا سے ادنا حقوق کو بھی حاصل کرنا ان کے لیے دشوار تھا۔ ایسا ماحول تھا کہ سانس لینا بھی مشکل تھا۔ ایسے میں شری نارائن گرو نے تمام موضوعات کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنی دھرما پریپالنا تنظیم کا آغاز کیا، جس کا مقصد پسماندہ اور استحصالی معاشروں کی ترقی تھی۔ اور اس کے لیے شری نارائن گرو نے تمام انسانوں کو ایک ہی مذہب، ایک ہی ذات اور ایک ہی خدا ہو، ون گاڈ، ون ریلیجن اور ون کیسٹ، اس طرح انہوں نے کہا۔ اور اس کے حصول کے لیے انہوں نے تعلیم کو ہی اہم ذریعہ بنایا اور لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا۔ پچھڑے طبقے کے لوگوں کو منادر میں داخلہ ممنوع تھا۔ کیرلا میں پچھڑے طبقے کے لوگوں کو منادر میں داخلہ ممنوع تھا، جس کے لیے شری نارائن گرو نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر 1924 میں ویکھم ستیہ گرہ نامی مندر میں داخلے کی تحریک شروع کی، جس میں گاندھی جی نے اور
प्रयार रामस्वामी ने भी शिरकत की। ये देखिए बच्चों, नारायण गुरु ने जब मंदिर में दाखिले की इजाज़त पिछड़े जात वालों को जब मंदिर में दाखिले की इजाज़त बंद कर दी थी, तब वैखम सत्याग्रह शुरू की, यानी मंदिर में दाखिले के लिए तहरीक शुरू की, जिसे वैखम सत्याग्रह कहा जाता है, और जिसमें हमारे बाबा कौम गांधी जी ने भी शिरकत की और प्रयार राम स्वामी ने भी शिरकत की। अगली तहरीक प्रयार, जिसे प्रयार राम स्वामी चलाते हैं, 20वीं सदी के शुरुआत में एक नई किस्म की तहरीक गैर ब्राह्मणी तहरीक के नाम से जनूबी हिंदुस्तान में शुरू हुई। सरकारी मौक़ों की तकसीम आबादी के लिहाज से हो, इस बात को लेकर ये तहरीक शुरू हुई। यहाँ पर बच्चों गैर ब्राह्मणी तहरीक से क्या मुराद है पूछा जा सकता। गैर ब्राह्मण तबकों ने अपने खुद पर लादे गए कई शराइत को समाजी बुराइयों का नाम देते हुए मुखालिफत करते हुए इस तहरीक की शुरुआत की। इसकी अहम वजह अंग्रेज़ी तालीम की तोसी थी, यानी अंग्रेज़ी तालीम की वजह से लोगों में शऊर पैदा हो चुका था। इसके साथ बरतानवी ने 1870 के बाद मौसल हुई मर्दमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक गैर ब्राह्मण लोगों को अपनी आबादी का इल्म दिया। 1916 में तमिलनाडु की जस्टिस पार्टी के जरिए ही गैर ब्राह्मण एहतजाज ने अपनी शक्ल जाहिर की। ये एक जायद इनकलाबी कदम था, जिसे E.V. रामस्वामी ने यानी प्रयार रामस्वामी ने 1926 में शुरू किया। ये एक आत्मा गौरवा जद्दोजहद थी और लोग इन्हें मोहब्बत से प्रयार यानी इज्जतदार कहा करते थे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने अलीगढ़ तहरीक के बारे में पढ़ा, सत्यशोधक समाज के बारे में पढ़ा, किस तरह स्वामी विवेकानंदा ने इस्लाहात लाए ये पढ़ा, श्री नारायण गुरु के बारे में पढ़ा, प्रयार राम स्वामी के बारे में पढ़ा। ये सबक बहुत अहमियत रखता है बच्चों। इस सबक से हमेशा 2 या 3 मार्क्स के सवालात हमेशा पूछे जाते हैं। जितना हो सके अच्छे से याद करना। और जो मैंने बताया, अब उम्मीद करती हूँ आज का जो सबक मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो इन तमाम समाज में जो हमने शुरुआत ब्रह्मो समाज से लेकर प्रयार तक समाजों के बारे में हमने पढ़ा, उन तमाम समाजों ने उस वक्त 19वीं सदी ईस्वी में फैली हुई समाजी बुराइयां, जैसे बचपन की शादी, जात पात का निज़ाम, जिनसी अदमी मसावत, बेवाओं पर जुल्म, पिछड़े तबकों के साथ इस्तेहसाल, इन सब के लिए इन सब को मना किया, इन सब को ममनू करार दिया। ममनू करार देते हुए अगर अपने समाज में इस्लाह लाना हो, सही और गलत का फैसला सही और गलत को समझना हो, अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझना हो, तो इसके लिए इन्होंने तालीम को अहमियत दी। तो बच्चों, यहाँ पर आप तालीम की अहमियत को जान ही चुके होंगे कि तालीम क्या अहमियत रखती है। तालीम के बगैर हम अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं करते, सही और गलत का फैसला हम नहीं कर सकते बच्चों। इसलिए तालीम हासिल करना निहायत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। और हमारी हुकूमत ने भी इसी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम बच्चों को 6 से 14 साल के तमाम बच्चों को तालीम मुफ्त और लाजमी तालीम करार दी है। तो बच्चों, आज के इस सबक में हमने जो भी पढ़ा उसे हम चंद सवालात के ज़रिए, एक सरगर्मी के ज़रिए देखते हैं। एक जोड़ी को देखते हुए दूसरी जोड़ी को मुकम्मल कीजिए। सती के रस्म का खातिमा राजा राम मोहन राय ने किया। छूतछात के खिलाफ सबसे पहले किसने आवाज उठाई? छूतछात के खिलाफ आवाज डैश। जी बच्चों, सही कहा आपने, महात्मा ज्योतिबा फूले। दूसरा देखेंगे, महात्मा ज्योतिबा फूले डैश। महात्मा ज्योतिबा फूले गुलामगिरी। दयानंद सरस्वती डैश। तो दयानंद सरस्वती ने कौन सी किताब लिखी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी। दयानंद सरस्वती ने कौन सी लिखी?
جی بچوں آپ نے صحیح جواب دیا. اور تھوڑا سوچئے. جی جی بہت ہی صحیح جواب دیا آپ. ستیارتھ پرکاش. سر سید احمد خان. سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی. اور اینی بیسنٹ نے کون سی یونیورسٹی قائم کی؟ اینی بیسنٹ نے، جی بچوں ابھی ہم نے پڑھا تھا، اینی بیسنٹ آئرش خاتون تھیں. انہوں نے ہندوستان میں آ کر بنارس میں یونیورسٹی قائم کی تھی. کون سی؟ جی بچوں صحیح جواب دیا آپ نے، بنارس ہندو یونیورسٹی. غیر برہمنی تحریک. غیر برہمنی تحریک کو چلانے والے پریار سوامی تھے. تو شدھی تحریک کس نے چلائی بچوں؟ جی بچوں سوچئے. دیانند سرسوتی. بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. پانچواں اور آخری سرگرمی، تمام انسانی نسل کے لیے ایک ہی مذہب، ایک ہی ذات اور ایک ہی خدا. یہ نارائن گرو نے کہا ہے بچوں. اسی کے بامقابل پہلے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنائیں اور پھر اس کے ذریعے ان کی اصلاح کریں. یہ کس نے کہا؟ جی بچوں آپ بہت صحیح جواب دے رہے ہیں. جی بچوں سوامی وویکانندا نے. ویری گڈ بچوں، آپ نے تمام سوالات کے جوابات بہت ہی اچھے سے دیے، تمام خانہ پوری کو بہت ہی اچھے سے پر کیا آپ نے. تو بچوں آج میں آپ کو اسی سبق پر مبنی چند سوالات دوں گی. آپ کو ان سوالات کے جوابات کاپیوں میں لکھنا ہے اور اپنے ٹیچر کو دکھانا ہے. تو دیکھیے بچوں، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے. علی گڑھ تحریک کے مقاصد بیان کیجیے. رام کرشن مشن کے نظریات کو قلم بند کیجیے. سوامی وویکانندا نوجوان طاقت کے لیے مثال تھے، سمجھائیے. اینی بیسنٹ کے اصلاحی کارروائیاں کیا تھیں؟ وائکھم ستیہ گرہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ شدھی تحریک کیا ہے؟ ستی کے رسم کا خاتمہ کس نے کیا؟ اسی طرح ون مارک کے سوالات آپ خود ہی سے تیار کیجئے اور خود ہی سے اس کے جوابات لکھتے ہوئے آپ اپنے اس کے سوالات اور جوابات اپنے خود ہی سے تیار کر کے اپنے ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ ٹیچر کو بتائیے. جی ہاں بتائیے گا. تو امید کرتی ہوں آج کا یہ لیسن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. جزاک اللہ خیر.